الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے لیے یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ ایسے نوجوان بیٹوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے جو ہمارے گمان کے مطابق اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین حق کی خدمت میں لگا رہے. اللہ کرے کہ ان کے بارے میں جو گمان ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہت بلند و بالا ہوں اور یہ موقع حقیقتاً اللہ تعالی مجھ ناکارے اور آپ سب کے لیے دنیاوی اور اخروی خیر و برکت اور سعادت کا سبب بنا دے. میں آپ کے بارے میں جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے بیٹے کی رہنمائی میں دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشش دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ ایسے ہی کرے اور آپ کی کوششوں کے بہترین ثمرات مولا کریم امت کو دیکھنے نصیب فرمائے. اس حوالے سے جو بات کہنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے لیے چند تجویزیں آپ ان پر غور فرمائیے اور جو بیٹے کچھ نوٹس لینا چاہیں وہ لے لیں. ان میں سے جو بات بھری ہو لے لیں, جو بھری نہ ہو اس کو پھینک دیں. اس حوالے سے ابتدائی میں یہ بات عرض کرنا اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت ہی بڑا ہے, اتنا بڑا کہ میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ اور محدود سی معلومات کے برابر اس ایسا کام کائنات میں اور کوئی نہیں. کیوں بڑا ہے اور کیوں اتنا بڑا ہے؟ اس کے 20 اسباب ہیں. ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں
کہ ہمارے گمان نہیں، عقیدے کے مطابق اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بلند و بالا لوگ حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں مبعوث کر فرمایا اور اس مقصد کے لیے ان سے قربانیاں دلوائیں، وہ کام کتنا بڑا ہوگا۔ جتنی حیثیت ہو ذمہ داری اس کے بقدر ہوتی ہے۔ تو سب سے بلند حیثیت والے ان کی ذمہ داری سب سے بلند، اور وہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، اور کچھ نہ ہو۔ ایک یہ بات اس کام کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے۔ تو آدمی جتنا بڑا کام کرنے کے درپے ہو، اس کے لیے صفات، کوالٹیز چھوٹی چاہیے، درمیانی چاہیے، یا میں پسند کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جواب دیں تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ بات سمجھی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو کام اتنا بڑا ہو تو جو مطلوبہ صفات، جو ریکوائرمنٹس ہوگی وہ معمولی ہوں گی یا درمیانے درجے کی ہوں گی یا بہت ہی بلند بات۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ فرما لیجیے، اور یہ بات عرض کروں گا اچھی طرح نوٹ فرمائی جائے، اور وہ ایک بات اب اللہ کرے دوبارہ نہ کہوں، جو غلط سمجھو پھینک دو، لیکن سنو توجہ سے۔ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ کام، اور یہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے ہے، وہ بہت ہی کٹھن ہے، بہت ہی دشوار ہے۔ کیسے؟ دعوت دین، اس میں لوگوں کو اس کام کی طرف بلایا جاتا ہے جس کی طرف وہ عام طور پر رغبت نہیں رکھتے۔ کوئی مثال لے لیجیے نیکی کی، جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا ہے؟ اور جس سے منع کرتے ہیں وہ اس میں لگا ہوتا ہے۔ اچھی طرح غور فرما لیجیے، اس کام کی جو روح ہے عملی میدان میں، کہ آپ لوگوں سے وہ کروانا چاہتے ہیں جو عام طور پر، استثناءات ایکسپشنل کیسز ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، عام طور پر لوگوں سے وہ کروانا چاہتے ہیں جس میں ان کی رغبت ہے، اور وہ چھڑوانا چاہتے ہیں جس کے وہ فیدائی اور شیدائی ہے۔ بالفاظ دیگر، آپ لوگوں کی مخالف سمت میں چل نہیں رہے بلکہ اس کے ساتھ ان کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے، جو میری اور آپ کی مخالف سمت چلے وہ اچھا لگتا ہے، اسی کو پسند کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں یس مین ہو، نوکری نہیں دیتے۔ تو یہ
یہاں یس مین کی کہانی نہیں، نو مین نہیں کافی. ہم تو چاہتے ہیں اگر دین کی دعوت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں جو بات ہم نے اللہ کے دین کی سمجھی ہے اس پر تمام کو لانے کی کوشش کرنا. یہ خلاصہ ہے دعوت دین کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، احتساب کا، حسبہ کا. پھر عرض کر رہا ہوں استثناءات ہیں اور ہوتے رہے انشاءاللہ. کچھ لوگ خود ہی چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ ہے. اب اس سے آگے آئیے، جب میں آپ لوگوں کی مخالف سمت چلتے ہی نہیں بلکہ ان کی مرضی، رغبت، چاہت، امنگ، تمنا، دلچسپی کے برعکس انہیں چلانا چاہیں گے نہیں، کوشش کریں گے. کوشش نہیں، سر توڑ کوشش. دعوت تو یہی ہے. تو وہ ہمیں پسند کریں گے؟ جواب دیتے جائیے. یا آپ کے ہاں کچھ اور کہانی ہے؟ تو پھر جب اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کی ہم نے میدان کا خود انتخاب کیا ہے، تو پھر اس میدان میں ثابت قدم رہنے اور کامیابی سے اس میدان کو جیتنے کے لیے صلاحیتیں تھوڑی چاہیے، زیادہ چاہیے، بہت ہی زیادہ چاہیے. اگر یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ جائے تو دین کی دعوت والے اپنے بنانے پر، اپنے بنانے سے مراد یہاں وہ نہیں جو لوگ بناتے ہیں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے اہل کرنے کے لیے پوری توجہ دے کہ نہ دے، جی پکڑنا کام ہو ہی نہیں سکتا. ہوگا. اور یہاں ایک اور بات اللہ کی توفیق سے لیتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں کہ نہیں؟ اور صرف اس میں نہیں، اس کی فیملی میں. اللہ سے ڈر. سارے محلے میں جو فیملی، کوئی فیملی جو کرتی رہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کی فیملی ایسے ہیں جیسے کیمرے سیٹ کیے ہوئے، اور کوئی بات ہو طوفان بابا کر دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام کی نسل سے تھا تو یہاں کچھ ہو گیا نہیں، وہ اندر نفرت ہے. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ انتخاب ہم نے کیا ہے. اب اس کے لیے بھاگنا نہیں، کوتاہی نہیں کرنی، اور تیاری میں کمی نہیں کرنی. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو شخص اس میدان میں ثابت قدم رہتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے اسے جو ملتا ہے کسی اور کو نہیں ملتا. اس کے قدموں کے نیچے لمبی زبانیں نکالنے والے چاہتے ہیں ہاتھ نہیں، اس کے قدموں کے نیچے خود چاہتے ہیں آ جائیں اور وہ ہمارے جسموں کے اوپر سے گزرے. لیکن اس کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہے. آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جتنا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کو تھا، ان
انسانیت میں کسی کو کسی کا اتنا احترام تھا، دشمنوں نے گواہی۔ تو کہاں سے آیا؟ کسی دین کی خدمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان باتوں، اس تمہیدی بات کے بعد کہ جب اتنی بڑی حیثیت والا کام ہے، ہم کیا کریں؟ کیا خصلتیں ہوں ہم میں؟ اللہ جانے کہ ان خصلتوں کو، ان صفات کو، ان کوالٹیز کو بیان کرنے کے لیے کتنی مدت چاہیے۔ تو بات ہو سکے 1 2 4، اور وہ بات بھی ساری نہیں، انتہائی اختصار سے، اور اللہ کرے جو کہا جائے وہ میرے اور آپ کے لیے مفید ہو۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہو اور ٹھیک ہو تو اللہ میرے اور آپ سب کے نصیب کرے۔ میں ٹیپ ریکارڈر نہ بنوں، اللہ میرے دل میں بھی اس کا اثر ہو اور میری زندگی میں وہ آ جائے۔ پہلی بات بیٹا اچھی طرح یاد کر، اگر کسی کو اللہ تعالی اس کام کے لیے توفیق دے دے، اللہ اکبر، تو اس کام کو کیا سمجھے؟ دنیا کا عظیم ترین کام سمجھے جو اس ناکارے کو اللہ نے دے دی۔ یہ کرسی کس کی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ منبر کس کا ہے؟ تو جو دین کی دعوت کرسی پہ بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کے، میڈیا میں بیٹھ کے، اخبار میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں ان کا جانشین بنے، تو جس کی سیٹ پہ بیٹھے گا وہ تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ سیٹ اس کو کہاں پہنچاتی ہے؟ میرا نقطہ نظر نہیں راجہ صاحب، عقیدہ ہے جس شخص میں یہ عظمت نہ ہو وہ دفع ہو جائے، اس کی وجہ سے دین کو فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ، دین کی دعوت دے اور اس کام کو حقیر سمجھے نہ، یہ مارا ہی جائے گا اور مروائے گا دین کو، اور دین پھر بھی انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر 1 10 100 1000 لاکھ کھوٹے ہیں تو اللہ نے کھڑے بھی رکھے اور قیامت تک رہے۔ دین کی عظمت کے بارے میں کیا کچھ ہے، مستقل کتابیں ہیں۔ دین کی عظمت، دین کی دعوت کی عظمت کے بارے میں کیا کچھ ہے، مستقل کتابیں ہیں۔ بہت سی باتوں میں سے ایک بات سنیے، آگے چلیں۔ سورہ فصلت آیت شریفہ نمبر 33، اللہ مالک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا ایک ایک لفظ پر غور کرو اور اللہ کرے کہ میں قریب قریب ٹھیک ترجمہ کر پاؤں، اور اس سے اچھا بات میں کون ہوگا؟ کون فرما رہے ہیں؟ اور ترجمہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے اچھا بات میں اور کوئی نہیں۔ جتنے بولنے والے ان سب میں سے سب سے اچھے بول والا وہ کون ہے؟ جس میں 3 خوبیاں ہیں۔ ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور دیکھیے 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی کیا ہے؟ بولو، اللہ کی
آپ کا آنا جانا بات چیت اسی مقصد کے لیے کچھ اور؟ جواب دو بیٹو۔ پہلی خوبی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ نمبر 2 وعمل صالحا، اور اچھا عمل کیا۔ وقال، اور کہا، اننی من المسلمین، یقیناً میں مسلمانوں میں سے۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت مبارکہ میں سے 3 خوبیوں والا جتنے بولنے والے ہیں ان سب میں سے اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ان سب میں سے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد باقی دعوت دینے والے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کے بعد اس قسم کے لوگوں کے لیے فرمایا، انگلیاں نکالیے اور ان کی باتوں کو نوٹ فرمائیے۔ ھذا حبیب اللہ، یہ ہے اللہ کا حبیب۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اس سے کتنی بڑی بات ہے کہ عرش والا رب اس سے محبت کرے۔ تو ان 3 خوبیوں والا کیا ہے؟ عرش والا رب اس سے محبت کرنے والا، اور وہ ان کا محبوب ہے۔ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ لمبے بالوں والا، سبز چوغے والا، گندی گالیاں بکنے والا نہیں، ھذا ولی، یہ ہے اللہ کا ولی۔ ھذا صفوۃ اللہ، یہ اللہ کا منتخب کردہ ہے۔ ھذا خیرۃ اللہ، اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ھذا احب اہل الارض الی اللہ، 5ویں بات، یہ تمام زمین والوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 6 ھذا خلیفۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا خلیفہ۔ 6 صفات اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے بیان کی، کس کی؟ جس میں یہ 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، دوسری اچھا عمل کرنا، اور تیسری مسلمان ہونے کا اعلان کرنا۔ بیٹو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس لائن کا انتخاب کیا۔ کوئی کچھ کہے، کیا اس کا کہنا اللہ کے کہنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ کا کہا ہوا بدل سکتا ہے؟ نمبر 2، اور اس بارے میں نقطہ نمبر 1 کے بارے میں بہت کچھ۔ نمبر 2، جب اللہ پاک نے کسی پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا، تو دوسری بات یہ ہے، سورہ طٰہٰ آیت شریفہ نمبر 174، اللہ مالک نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے اے میرے رب علم میں مجھے زیادہ کیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، کس سے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے یہ مانگا کرے۔
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ بیٹو جواب دیتے جاؤ، کون ہے؟ نبی کریم۔ ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس چیز کی؟ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے کسی چیز کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس میں اضافہ کا سوال کرو۔ حافظ ابن حجر معمولی آدمی نہیں، صحیح بخاری کی میرے علم کے مطابق 20 نہیں، بعض لوگوں نے 200 سے زیادہ صحیح بخاری کے حوالے سے شروح تراجم، ان کی تعداد 200 سے زیادہ لکھی۔ میرے علم کے مطابق سب سے شاندار شرح حافظ ابن حجر کی ہے، بہت بڑے عالم، 13 جلدوں میں اور ایک مقدمہ 14 جلدوں میں چھپی۔ وہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز اس میں اضافہ کے طلب کا حکم دیا، تو وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی؟ معمولی قیمتی ہوگی یا غیر معمولی قیمتی؟ اور وہ چیز کیا ہے؟ علم۔ اور کون سا علم؟ جیومیٹری کا، میتھ کا، جیولوجی کا، کس چیز کا علم؟ دین کا علم۔ اور ان علموں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے، ضمناً ہمارا عقیدہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، جن جن علوم کی امت کو ضرورت ہے ان کا سیکھنا، لیکن وہ نمبر 2 ہے، نمبر 1 نہیں۔ نمبر 1 کتاب و سنت، اور یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر 1 مراد وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ جو آپ نے سکھلایا اس کا مجھے نفع دینا،